پاکستان کے ایک ناہموار قبائلی علاقے مکران میں انگریز دور میں ایک قبائلی جنگجو ابھرا جس نے انگریز جبر کے خلاف اٹھ کھڑا ہو کے برطانوی سامراج کی طاقت کو چیلنج کیا۔ اس جنگجو کا نام تھا کادو مکرانی۔ ظلم، زیادتی اور ایکسپلائٹیشن کی دنیا میں آنکھ کھولنے والے کادو مکرانی نے انگریزوں کے ہاتھوں عوامی استحصال اور مظالم کا براہ راست مشاہدہ کیا، جس سے اس کے اندر مزاحمت اور ریزسٹنس کے جذبات پیدا ہونے لگے۔ جب مکران میں انگریزوں کا ظلم عروج پہ تھا تو کادو مکرانی اپنے بلوچ قبائلیوں کے ساتھ بلوچستان سے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوا اور بھارت کے علاقے کاتھیا وار میں آ کر پناہ لے لی۔ لیکن جب کادو مکرانی اور اس کے ساتھی کاتھیا وار پہنچے تو وہ یہ دیکھ کے دنگ رہ گئے کہ کاتھیا وار میں صرف انگریز ہی نہیں بلکہ مقامی انتظامیہ بھی عوامی استحصال میں برابر کی شریک تھی۔ اب کادو مکرانی ظلم و ستم سے تنگ آ کر انگریزوں اور ان کے بھارتی پیروکار کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے، اور وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ اور اس کا قبیلہ انگریزوں کا مال لوٹ کے غریبوں میں تقسیم کرے گا، جس سے انگریز اور ان کے ساتھیوں کے دلوں میں خوف کی لہر دوڑ پڑی۔ جونا گڑھ میں آباد یہ مکرانی بلوچ اپنی کارروائیوں کا آغاز کرتے ہیں، جس میں وہ برطانوی حکومت اور بھارتی گورنرز کے قافلوں پر حملہ کرتے اور وہاں سے قیمتی مال چھین کر لے جاتے اور پھر اسے غریبوں میں تقسیم کر دیتے۔ کادو مکرانی کی کارروائیوں سے پریشان ریاست نے کادو مکرانی اور اس کے ساتھیوں کو الٹیمیٹم دیا کہ یا تو ہتھیار ڈال دو ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہو۔ اس موقع پہ کادو مکرانی نے اپنی عوام کے حقوق کی جنگ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ انتہائی مشکل حالات کے باوجود کادو مکرانی نے پیچھے ہٹنے سے انکار کیا اور انگریز فورسز اور ان کے ساتھیوں کے خلاف مزاحمتی کارروائیاں جاری رکھی۔ کادو مکرانی نے انگریز کے وفادار مقامی حکمرانوں کے خزانوں اور ذخائر کو لگاتار نشانہ بنایا اور ان خزانوں اور ذخائر کو جونا گڑھ کی عام عوام میں تقسیم کیا۔ اس دوران انگریز اور انگریز مفادات کے تحفظ کرنے والے مقامی لوگوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ان کو سزا کے طور پہ قتل کرنے کی بجائے کادو مکرانی ایسے لوگوں کی ناک کاٹ دیتا تھا۔ اب تک کادو مکرانی انگریزوں کے لیے اتنا درد سر بن چکا تھا کہ سرکار نے اعلان کر دیا کہ جو شخص کادو مکرانی کو پکڑنے میں مدد کرے گا سرکار اس کو 1000 روپے اور 20 ایکڑ اراضی کے انعام سے نوازے گی۔ چنانچہ ایک دن جب کادو مکرانی گجرات سے آج کے پاکستان کے علاقے کی طرف سفر کر رہا تھا تو ایک شخص نے کادو مکرانے کے ٹھکانے کے بارے میں انفارمیشن لیک کر دی، جس کے بعد انگریز فورسز اور کادو مکرانی کا سامنا ہوا۔ اس کے بعد انگریزوں نے کادو مکرانی کو گرفتار کر کے اپنی ریاست کے خلاف جنگ کرنے کے الزام میں پھانسی دے دی۔ اس وقت سے کادو مکرانی کی یادداشت آنے والی نسلوں کو انسپائر کرتی آئی ہے اور آج بھی کرتی ہے۔ کادو مکرانی کی کہانی ہمیں انصاف کے لیے لڑنے والوں کی قربانی اور دلیری کی مسلسل یاد دہانی کرواتی رہتی ہے۔ کادو مکرانی بھلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہو لیکن اس کی بہادری اور شجاعت کی لیگیسی آج تک زندہ ہے، بلکہ اس کی سامراج مخالف اور عوام دوست کارروائیوں کے پیش نظر کادو مکرانی کو پاکستان کا رابن ہوڈ کہا جانا غلط نہ ہوگا۔